اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے اپنے اپنے گھروں پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اب بنا وقت ضائع کیے ہوئے ہم سیدھے اپنے موضوع پہ چلے جاتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گیہوں کا دانہ۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے۔ تو ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، یعنی بچے کسی جگہ پہ کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ دراڑ میں کوئی لکیر تھی، زمین دونوں طرف سے مطلب دور ہو گئی تھی، تو بیچ میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ جو بچے جو تھے وہ کھیلتے کھیلتے اس جگہ پہ جا پہنچے جہاں یہ دراڑ تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ بچوں نے دیکھا کہ وہاں ایک انڈے کی شکل میں کچھ پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا، جب انہوں نے غور مینس اچھی طرح دیکھا، تو معلوم ہوا، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری کیا تھی؟ لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا، ایک مسافر میں سفر کرنے والا وہاں آ پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یعنی مسافر نے بھی، یہ سفر کرنے والا جو تھا شخص، اس نے بھی یہ عجیب و غریب چیز دیکھ کر یہ بھی حیران رہ گیا، یہ بھی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا، یعنی بچوں کو پیسے دے کر اسے خرید لیا۔ مول مینز کا خرید لیا، جس کی قیمت ادا ہو کی جائے اسے مول کہتے ہیں۔ جس کی قیمت انسان نہ ادا کر پائے تو اسے انمول کہتے ہیں، بولتے ہیں یہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ مسافر اسی گیہوں کے دانے کو کہاں لے گیا؟ شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب یہ مسافر پہنچا راجا کے ہاں، تو اس نے راجا کے ہاتھ یہ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا، یعنی راجا کے دربار میں جو عقل مند لوگ تھے، درباری تھے، تو ان کو بلا لیا، حکم کیا گیا، تو وہ آئے اور یہ گیہوں نما انڈا دیکھ کر کہا، بتائیے۔ جیسے یہ گیہوں نما انڈا دکھایا اور کہا، بتائیے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا۔ تمام جو درباری ہیں وہ اب اس کو غور سے دیکھنے لگے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن سب حیران ہیں، کسی کی سمجھ میں کچھ آ رہا نہیں ہے۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ تو کیا ہوا؟ یہ گیہوں کا دانہ ایک کھڑکی کے اوپر رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی۔ کیا آئی؟ ایک چیل آتی ہے، اس نے اس میں چھید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا، تو درباریوں نے کیا غور سے دیکھا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ جب درباریوں نے بعد میں دیکھا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے، یہ انڈا نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ کیا ہو گئے؟ حیران رہ گئے۔ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے؟ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے؟
راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ اب راجا سوچ میں پڑ گئے اور وہ معلوم کروانا چاہتے تھے کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا ہے، اس کی فصل کہاں ہو سکتی ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو وقت کے حاکم ہیں، وقت کے راجا ہیں، تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کسان کو دربار میں حاضر کرو، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ کوئی بھی بوڑھا جو کسان ہوگا، جو کافی عمر کا ہوگا، تو اس کو تجربہ ہوگا، تو اس کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا، وہ لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اب سپاہیوں نے کیا کیا؟ ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کروا دیا، اور یہ جو بوڑھا شخص تھا، یہ جو کسان تھا، وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ وہ کس کے سہارے چلتا تھا؟ 2 لاٹھیوں کے سہارے۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو چکے تھے۔ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، یعنی کہ اس کے منہ میں کوئی دانت تھا ہی نہیں، اتنا وہ بزرگ تھا، اتنا عمر رسیدہ تھا، اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا، راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا، تو راجا نے کیا کیا؟ ایک شخص اس کسان کے ہاتھ کے اوپر ایک گیہوں کا دانہ رکھ دیا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا۔ تو بوڑھا جو ہے تو اس کی نظر بھی کافی کمزور ہو چکی تھی، اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنی انگلیوں سے چھو کر اس کسان نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ اب یہ کسان بوڑھا کہہ رہا ہے، بادشاہ سے کہہ رہا ہے، بادشاہ سلامت، ایسا گیہوں کا دانہ نہ میں نے بویا ہے اور نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ لیکن میرا جو والد صاحب ہے، یہ کسان کہہ رہا ہے راجا سے کہ میرا جو والد صاحب ہے شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ تو آج کا جو موضوع تھا یہ تو نامکمل ہے، لیکن اب اس کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دوسری بار اس سے آگے یہاں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔